رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم صدق الله العظيم سورہ آل عمران جو ہے اس کے اندر زیادہ تر عیسائیوں کا رد کیا گیا ہے، جس طرح کہ سورہ البقرہ کے اندر یہودیوں کی تردید زیادہ تھی۔ بار بار یا بنی اسرائیل سورہ البقرہ میں آیا۔ سورہ آل عمران کے اندر عیسائیوں کی تردید زیادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا جو 60 آدمیوں پر مشتمل تھا، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی الوہیت پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے بحث و مباحثہ کیا کہ وہ بھی الہ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں وہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے بھرپور طریقے سے ان کی تردید کی، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران ان کی تردید میں نازل فرمائی۔ سورہ آل عمران کے اندر 4 مضامین ہیں جو بڑے بڑے بیان فرمائے گئے۔ اللہ رب العزت کی توحید وہ تو ہے ہی ہے نا، توحید، رسالت، قیامت، وہ چیزیں تو ہر رکوع میں ہر سورت کے اندر ہے جو بنیادی عقائد ہیں، لیکن ہر سورت کے اندر کچھ چیزیں باقیوں سے الگ ہوتی ہیں۔ تو اس سورت کے جو بنیادی اور بڑے مضامین ہیں وہ 4 ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالی کی توحید اور اس پر جو شبہات ہیں ان کے جوابات دیے گئے ہیں، ساتھ ساتھ شبہات کے جواب دیے گئے۔ جو پہلی 80 آیات ہیں نا، 200 میں سے جو پہلی 80 آیات ہیں، وہ 80 کی 80 آیات اللہ تعالی کی توحید پر اور توحید پر ہونے والے یا پیدا ہونے والے شبہات کے جواب دیے گئے ان کے اندر۔ 80 آیات میں ابتدا، گویا کہ پہلی 80 آیات تقریباً نصارہ کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور وحدانیت اور ربوبیت کے دلائل بھی بیان کیے۔ بالکل ابتدائی آیات میں یہی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، الحی وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، القیوم ساری کائنات کا نظام اللہ خود ہی سنبھالنے والا ہے، خود ہی سنبھالنے والے۔ اور میں نے عرض کی تھی یہ بات کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کو اسم اعظم شمار کیا گیا ہے، اسم اعظم شمار کیا گیا ہے کہ جب اس کا ذکر کیا جائے اور اس کے بعد جو دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ کئی اسم اعظم، ان میں ایک یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ پھر اور هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اگلی آیات۔ پھر وہ مشہور آیت بھی اسی میں، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، کہ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، فرشتوں نے گواہی دی، علم والوں نے گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ سب سے بڑی گواہی ہے اللہ کی توحید کی، اور خود اہل کتاب بھی اس آیت کو سن کر مسلمان ہوئے، بہت سارے اہل کتاب کے واقعتاً یہ بات تھی۔ اور وہ مشہور آیت بھی اسی میں، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ کی توحید بھی اور دعا بھی، اللہ کی توحید اور حمد و ثنا، اور ساتھ بندہ مانگ رہا ہے۔ ثناء الکریم دعاء،
کہتے ہیں نا کسی سخی کی تعریف کرنا حقیقت میں اسے مانگنا ہوتا ہے، ضروری نہیں اس کو کہو اللہ کے نام پر مجھے دے دو، تعریفیں کرو سخی آدمی کی، تو یہ بھی حقیقت میں بندہ مانگتا ہے اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی انداز دعاؤں کا قرآن مجید میں جو سکھائی ہیں، یہ انداز بھی ہے، اور یہ بہترین دعاؤں میں یہ شامل ہے نا، قل اللہم مالک الملک، اس میں کہیں بھی نہیں ہے یا اللہ مجھے یہ عطا کر دے، مجھے یہ عطا کر دے۔ قل اللہم مالک الملک، اللہم اے اللہ بادشاہ اور حکومت کے مالک آپ، جس کو چاہیں دے دیں، جس کو چاہیں واپس لے لیں، جس کو چاہیں عزت دے دیں، جس کو چاہیں ذلیل کر دیں، سب کچھ ساری خیریں آپ کے قبضے میں، آپ ہر چیز پر قادر ہیں، رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے دیتے ہیں، کہیں نہیں ہے مجھے بھی دے۔ کیا مطلب؟ یا اللہ جب رزق دینے والے آپ ہیں تو مجھے بھی رزق عطا فرما دیں، جب خیر ساری آپ کے قبضے میں ہے مجھے بھی دے دیں، عزت آپ کے پاس ہے تو یا اللہ مجھے بھی عزت دے دیں، یہ مطلب ہے۔ ثناء الکریمی دعاء، سخی کی تعریف بھی حقیقت میں دعا ہوتی ہے، وہ آیت بھی اسی کے اندر۔ اللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان فرمایا، اور پھر جی دیکھیں حضرت مریم علیہ السلام، ان کو تو بغیر موسم کے پھل مل جایا کرتے تھے، آیت نمبر 37 اور ان میں سب کے اندر ان کی پیدائش کا تذکرہ، بغیر موسم کے پھل آ جاتے تھے ان کے پاس۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے اختیار میں بھی بہت ساری چیزیں تھیں، ان سے مانگا جائے۔ فرمایا خود حضرت مریم کا عقیدہ تمہیں معلوم ہے، خود حضرت مریم کا اپنا عقیدہ، فرمایا ہم بتا دیتے ہیں۔ جب بغیر موسم کے ان کو پھل ملتے تھے نا، تو حضرت زکریا جو ان کے خالو تھے، انہوں نے پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آ گیا آپ کو، پھل کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، انہوں نے کہا یہ اللہ براہ راست مجھے دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ پھل آئے۔ فرمایا تم بھی اسی سے مانگو جس کو حضرت مریم علیہ السلام جن کی عبادت کرتی تھی اور جن سے مانگا کرتی تھی، اور حضرت مریم کو جو دیا کرتے تھے، تمہیں بھی بغیر موسم کے وہی عطا کریں گے، اسباب نہیں ہوں گے بظاہری، ملنے کے، اللہ سے مانگو گے تو اللہ تمہیں عطا فرمائے۔ اور صبح حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد مل گئی، بالکل بوڑھے، اولاد عام طور پر اس عمر میں نہیں ہوتی، اور خود بھی انہوں نے کہا اپنے دعا میں رب انی وہن العظم منی، اے اللہ ہڈیاں کمزور ہو گئیں، واشتعل الراس شیبا، یا اللہ میرا سر بھی سفید ہو گیا اب تو، بظاہر اسباب تو اولاد کے کوئی نہیں ہے، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن اے اللہ جب بھی آپ سے مانگا ہے کبھی ناکام تو ہوا نہیں ہوں، ناکامی کبھی نہیں ہوئی، جب بھی مانگا ہے آپ نے دیا ہے۔ اے اللہ بڑھاپے میں اولاد مانگ لی ہے تو آپ اولاد بھی دے دیں، یا اللہ آپ تو مریم کو، حضرت مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتے ہیں، میرا بھی موسم اولاد کا نہیں ہے، اولاد بھی ایک پھل ہے، اللہ آپ اب اولاد بھی دے سکتے ہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربا، وہیں کھڑے ہو کے حضرت زکریا نے اللہ سے مانگا، تو اللہ نے ان کی دعا کو سن لیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگتے ہوئے یہ کہا انک سمیع الدعاء، اے اللہ میری دعاؤں کو سننے والا صرف تو ہی ہے، اس لیے اپنی حاجتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یا اللہ میری اس آرزو کو بھی پورا کر دینا۔ بندے کا کام ہے مانگتے رہنا، مانگتے رہنا، کچھ سبب نظر آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو،
رب کا کام ہے دینا. اللہ نے بڑھاپے میں اولاد نصیب فرما دی. وہ مراتی آخر جبکہ بیوی باندھ ہے، بیوی جو ہے نا باندھ ہے، اللہ نے پھر اولاد نصیب فرمایا اللہ نے دی وہ بھی. اچھا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو نہیں دیکھتے؟ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، بینا ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. برس کی بیماری والے کو ٹھیک کر دیتے ہیں، مردہ کو زندہ کر دیتے ہیں. تو یہ کتنے اختیارات کے مالک ہوئے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی الہ تھے، مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی اپنی تقریر اللہ نے ذکر کر دی. فرمایا چلو ان کی زبانی جواب سن لو انہی چیزوں کا. وہ خود فرماتے تھے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، مجھے اللہ نے بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. اللہ اکبر. یہاں ایک بات ذہن میں آگے ذکر کرتا چلوں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا تذکرہ جب قرآن میں کیا نا، تو عام طور پر جب پیغمبروں نے اپنی قوم کو عبادت دی تو کہا یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ. حضرت نوح علیہ السلام نے، حضرت ہود علیہ السلام نے، حضرت صالح علیہ السلام سب نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ. لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے متعلق قرآن میں ہے جب انہوں نے فرمایا تو یا قوم ہی نہیں کہا، انہوں نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ بات کہی، لیکن یا قومی کا لفظ بھی آتا ہے ان کے لیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا. لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے جب خطاب کیا تو یا بنی اسرائیل سے خطاب کیا، یا قوم سے نہیں کیا. اللہ اکبر. اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے مفسرین کرام پر. بڑی خوبصورت بات لکھی ہے اس پر. فرمایا کہ قوم بنتی ہے، قبیلہ اصل میں بنتا ہے باپ کی وجہ سے. باپ ہونا، باپ جو باپ کا کنبہ ہوتا ہے، قبیلہ ہوتا ہے، وہی اولاد کا ہوتا ہے نا. باپ جس قوم کا ہے بیٹا اسی کا ہی سمجھا جاتا ہے. وہ شیخ ہے، چودھری ہے، جو ہے نا کوئی اور گجر ہے، کوئی جٹ برادری سے، جس برادری سے تعلق رکھتا ہے اولاد کی وہ. ماں سے قبیلہ نہیں چلتا، باپ سے چلتا ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے والد نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے یا قومی نہیں فرمایا، یا بنی اسرائیل فرمایا ہے. یا بنی اسرائیل وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل. یہاں بھی یہی ہے. فرمائے بنی اسرائیل تمہاری طرف اللہ نے مجھے اپنا پیغمبر بنایا. سن لو میں معجزات لے کر آیا ہوں، اپنی طرف سے نہیں، بھی آیت من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے، رب نے دیے مجھے. اچھا میں مٹی سے پرندہ بناتا ہوں، پھونک میں مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، میرا کمال نہیں. آیت نمبر 49. مادر ذات نبینا ہے، ہاتھ میں پھیرتا ہوں اور بینا اسے اللہ کر دیا کرتے ہیں. وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، مردے کو میں زندہ نہیں کرتا، وہ تو اللہ کے حکم سے زندہ ہوتا ہے. فرمایا تم نے معجزات تو دیکھے، معجزات دیکھ کر تم نے ان کو الہ کہنا شروع کر دیا. جس اللہ نے ان کو یہ معجزے عطا کی ہیں اصل الہ تو وہ ہے، الہ تو وہ ہے، اس کو تم نے چھوڑ دیا. جی دیکھو جی ایک اور شبہ، توحید پر شبہات کے جواب میں نے ذکر کیا. دیکھو جی اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات الہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے باپ کا نام بتاؤ.
ان کا باپ نہ ہوا نا، جس طرح اللہ کا باپ کوئی نہیں، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حدیث علیہ السلام کے باپ کا نام بتاؤ۔ جب باپ نہیں ہے تو یہی تو ان کے خدا ہونے کی علامت ہے، الہ اور معبود ہونے کی علامت ہے۔ آیت نمبر 59 میں اللہ نے جواب دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ تم کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ کے والد نہیں تھے، پھر سن لو حضرت آدم کے تو والد بھی نہیں تھے اور والدہ بھی نہیں تھی۔ حضرت آدم کے والد کا نام بتاؤ، حضرت آدم علیہ السلام کی والدہ کا نام بتاؤ۔ حضرت عیسیٰ کی والدہ تو ہے نا، والد کوئی نہیں ہے۔ حضرت آدم کے والد بھی نہیں ہے اور والدہ بھی نہیں، پھر بڑے معبود تو حضرت آدم ہوئے نا تمہارے بقول۔ تو جس کا والد بھی نہیں، جس کی والدہ بھی نہیں، جب وہ الہ اور معبود نہیں ہو سکتا تو جن کے صرف والد نہیں ہے وہ بھی الہ نہیں ہو سکتے، وہ بھی الہ نہیں ہو سکتے۔ پھر ان کو آخر میں وہ جو عیسائیوں کا آیا تھا نا وفد، ان کو دعوت مباہلہ دی گئی، آ جاؤ میدان میں، تم بھی میدان میں آؤ، ہم بھی میدان میں آتے ہیں، تم خود آؤ، اپنی اولاد کو لاؤ، اپنی بیوی کو لاؤ، بچوں کو لاؤ، ہم بھی لاتے ہیں۔ میدان میں آ کر دعا کرتے ہیں، گڑ گڑا کر سچے دل سے دعا کرتے ہیں۔ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، آیت نمبر 61 میں، کہ اے اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے نا اس پر تیری لعنت ابھی برسنی چاہیے۔ فرمایا آ جاؤ میدان میں۔ کہنے لگے اچھا ہمیں مہلت دو، ہم سوچتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات اس کے لیے 100% تیار ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو پیغام بھیج دیے، تیار ہو جاؤ، چلتے ہیں میدان میں، آج سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ جب عیسائی گئے نا الگ، وہ جو وفد آیا تھا، ہاں جی کیا کریں، باس و مباحثہ میں تو ہم ناکام ہو گئے، اللہ نے قرآن کی صورت ہی نازل کر کے تردید کر دی ایک ایک چیز کی۔ تو اب یہ جو مباہلہ کی دعوت ہے، چیلنج ہمیں ملا ہے، اس کا کیا کریں؟ انہوں نے کہا پتہ تو تمہیں ہے ہی ہے کہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، خواہ مخواہ کیوں اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں؟ یہ کام کبھی نہیں کرنا ہم نے، کچھ بھی ہو جائے، ہم فدیہ دے کر زندگی گزار لیں گے ان کے ماتحت، میدان میں نہیں آئیں گے۔ وہ بھاگ گئے اور جزیہ دینے پر راضی ہو گئے کہ وہ ہم دیں گے، مسلمان نہیں ہوتے، آہستہ آہستہ کئی مسلمان ہو بھی گئے ان میں سے بعد میں، اس وقت میدان سے بھاگ گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی ترغیب دی، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آیت نمبر 64، آ جاؤ ان چیزوں پر تو اتفاق کرو نا جو تمہاری اور ہماری کتابوں میں مشترک ہے۔ سب سے پہلی چیز جو تمہاری اور ہماری کتابوں میں مشترک ہے وہ توحید ہے، اور توحید پر تو جمع ہونا، تمہاری انجیل میں بھی توحید، یہودیوں تمہاری تورات میں بھی توحید، اور ہمارے قرآن میں بھی توحید، توحید پر جمع ہوتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بندہ شرک نہیں کرے گا آئندہ۔ اور پھر ان منافقین کی کچھ شرارتیں اور خباستیں ذکر کی گئیں، اور اسی طریقے سے اہل کتاب یہ بھی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے نا وہ یہودی تھے، عیسائی کہتے وہ عیسائی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں غلط کہتے ہیں، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو ہر باطل سے منہ موڑ کر رب کے سامنے جھکنے والے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ان کے قریبی ہیں۔ جی ہمیں پہلے نبیوں نے یہی کہا کہ بس اسی کتاب پر رہنا، اسی چیز پہ رہنا اور ہماری عبادت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 79 میں تردید بیان کر دی، اللہ کے نبی، اللہ کسی کو کتاب عطا کرے، حکمت و نبوت عطا کرے، وہ لوگوں کو اپنی عبادت کا کہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر نبی آتا ہی اس لیے کہ اللہ کی عبادت کرے۔ اس کے بعد دوسرا مضمون وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، آیت نمبر 81 سے رسالت کے شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام نبی نہیں ہے باقی نبیوں کی طرح، آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ کی نبوت کا اقرار اللہ نے باقی نبیوں سے بھی کروایا ہے، باقی نبیوں سے بھی کرایا۔ اے یہودیوں اور عیسائیوں،
جن انبیاء کرام کے تم نام لیتے ہو ان انبیاء نے بھی ہمارے آخری نبی کی نبوت کی رسالت کا اقرار کیا ہے، نبوت کا اقرار کیا ہے۔ جب انبیاء کرام نے کیا ہے تو تم ان کے نام لیوا کیوں نہیں کرتے؟ وقت ہے آ جاؤ، آ جاؤ، اور اگر تم کفر کے ساتھ اسی طریقے سے مر گئے نا، سب کی لعنتیں تمہارے اوپر برسیں گی، سب کی لعنتیں تمہارے اوپر برسیں گی۔ پھر اس پر بھی ان کی چند ایک شبہات اور اعتراض تھے، ان کا جواب دیا کہ جی اگر اللہ کے یہ سچے پیغمبر ہیں تو پھر یہ بعض چیزیں جو حرام تھیں، اونٹ کا گوشت اور باقی چیزیں، تو یہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہو لے آؤ اپنی کتابیں، کہاں لکھا ہوا ہے اونٹ کا گوشت حرام ہے؟ ہم نے تو کہیں بھی نہیں کہا۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اپنی بیماری اور تکلیف کی وجہ سے استعمال کرنا چھوڑا تھا، وہ تو کوئی بھی تکلیف کی وجہ سے کسی چیز کو چھوڑ سکتا ہے، اس کا مطلب حرام ہونا نہیں ہوتا، اس کا مطلب حرام ہونا نہیں ہوتا، یہ تم جھوٹ باندھ رہے ہو۔ اچھا جی، اگر اللہ کے یہ سچے پیغمبر ہیں، ہمارے جو انبیاء تھے ان کا قبلہ تو بیت المقدس تھا، تو انہوں نے اپنا قبلہ بیت اللہ کو کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ آیت نمبر 96 فرمایا یاد رکھو سب سے پہلا قبلہ ہے ہی بیت اللہ ہے، بیت المقدس تو پھر بات کا ہے۔ کچھ انبیاء کرام کا یہ رہا، اصل قبلہ تو پہلے بھی شروع میں بھی بیت اللہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بھی وہی تھا اور آپ علیہ السلام کا بھی وہی، پھر اس کے فضائل اور باقی چیزیں ذکر فرمائیں۔ اس کے بعد پھر تیسرا اور چوتھا مضمون آیت نمبر 102 سے شروع ہوتا ہے اور آخر تک جاتا ہے، جس کے اندر دو مضمون کٹھے جاتے ہیں، ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ کا اور ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ کا۔ انفاق و جہاد، فرمایا کہ تقوی اختیار کرو گے تو اللہ کامیابی دیں گے، اور تقوی اور جہاد کے لیے فرمایا پہلے لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، اب اگر کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر جو ہے ان کے لیے جہاد ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست ہو نہیں سکتے، یہ تمہارے دشمن ہیں، دشمن ہی رہیں گے، تقوی اور صبر اختیار کر کے چلو گے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا ذکر کیا سب سے پہلے، فرمایا دیکھو صبر اور تقوی تم نے اختیار کیا نا تو اللہ رب العزت نے تمہیں جو ہے نا کامیابیاں عطا فرمائیں۔ بدر کے موقع پر صبر بھی تھا اور تقوی بھی تھا، اللہ نے فرشتے نازل کر کے تمہاری مدد کی، اور فرشتوں کا نازل کرنا صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے تھا، ورنہ اللہ کوئی فرشتوں کے محتاج نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ غزوہ احد کا شروع کیا، لیکن درمیان میں اللہ نے ایک حکم دیا، اے ایمان والو حلال کھانا حرام نہ کھانا۔ جو حرام خور ہوتے ہیں، سود کا خاص طور پر ذکر کیا، لا تاکلوا الربا آیت نمبر 130 میں، جو سود خورے ہوتے ہیں نا وہ کسی کام کے نہیں ہوتے، ان میں جہاد کی ہمت نہیں ہوتی، ان میں جرت نہیں ہوتی، ان میں غیرت نہیں ہوتی، وہ تو بزدل ہوتے ہیں۔ حرام کھانے والا بھی کبھی غیرت مند ہو سکتا ہے بھلا؟ فرمایا حرام سے بچنا ہے، تب تم کفر کا مقابلہ کر سکو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کا ذکر کیا کہ دیکھو صبر اور تقوی میں تھوڑی سی کمی ہوئی تو کچھ پریشانی بھی آ گئی، لیکن فرمایا کوئی بات نہیں، اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمتیں تھیں۔ فرمایا جنگ میں حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، اللہ نے منافق اور مخلصوں کو الگ الگ کرنا تھا، اللہ نے تمہیں شہادت کا مقام دینا تھا، اللہ نے تمہیں جنت عطا فرمانی تھی، وغیرہ وغیرہ اللہ نے بڑی حکمتیں بیان کی جو ساتھ ساتھ پہلے ذکر ہوئی۔ اور 3 مرتبہ اللہ نے فرما دیا جو کچھ تم سے ذرا کمی ہو گئی اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے، اللہ نے معاف کر دیا۔ اب آنے والے ایمان والے ان پر انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ یوں کیا، اللہ نے خود ہی کہہ دیا جو کیا ہم نے انہیں معاف کیا، بات ختم ہو گئی۔ اللہ نے فرما دیا میرے حبیب آپ ان لوگوں سے مشورہ کیجئے، اپنے کاموں میں اور اپنے ساتھ ان کو رکھیے، ان کو اپنے آپ سے آپ نے جدا کبھی نہیں کرنا، اور جو اس کے اندر دنیا سے چلیں گے فرمایا کہ وہ تو مزے کر گئے، اللہ نے شہادت کی موت عطا فرما دی۔